والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها إزلم رجلها فإن الجنة تحت أقدامها صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود السلام محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، مجلس کے آغاز میں سب سے پہلے تو یہ درخواست ہے کہ اور گزارش ہے بچوں کو خاموش بیٹھنے کے ادب سکھلائیے. یہی عمر ہے کہ انسان مینرز سیکھ جاتا ہے، اس کے بعد ذرا مشکل ہوتی ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے، جو ہمارا معمول ہے مجلس کے آغاز میں ہمیشہ ہم اپنے ان محسنین کو یاد کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی تربیتوں کے نتیجے اور جن کی نفوس کی پاکیزگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ حسینیت میں باقی ہیں. الحمدللہ اپنے والدین کے حق میں ایک بلند ترین درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پروردگار جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اس کی ربوبیت کا یہ انتظام ہے کہ اس نے مسلسل لاتعداد بے شمار نعمتوں کو بنایا اور اپنے بندوں کے لیے حاضر کر دیا کہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اس کا کرم اتنا عام ہے اور اس کا رحم اتنا عام ہے، اس کی ربوبیت اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان کو ایک نعمت نہ ملے تو وہ دوسری نعمت اس کے بدل میں حاصل کر سکتا ہے. ایک دسترخوان پہ انسان بیٹھے، کسی وجہ سے، کسی علالت کی وجہ سے، کسی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ ایک چیز کھا سکتے ہیں، دوسری نہیں کھا سکتے، لیکن آپ کے پاس آپشن ہے، اس لیے کہ اس نے نعمتیں ہی ایسی خلق کی ہیں اور اتنی خلق کی ہیں. وہ مسلسل خلق کرتا جا رہا ہے اور مسلسل آپ کو دیتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک ایک نعمت پر شکر کرنا سیکھیں ہم، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نعمت کا صدقہ شکر ہے. اگر چاہتے ہو کہ نعمت میں بقا رہے، چاہے وہ یہ عزاداری ہو، تمہاری گودیوں کی یہ اولادیں ہوں، یا تمہارا اپنا کوئی کمال ہو، اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ یہ صدقہ بنے تمہاری نعمت کا اور نعمت میں دوام آ جائے، باقی رہے.
ہمیشگی رہے۔ عزیزان گرامی، اتنی نعمتوں کا خلق کرنے والا وہ اللہ، اس کی مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ کائنات میں ایک نعمت انسان کو ایسی دوں گا کہ جس کا دوسرا بدل میں نہیں بنانے والا، اور وہ نعمت ہے ماں۔ وہ نعمت ہے ماں کہ جس کا بدل اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے، نہیں رکھا۔ دوسرا کمال کیا ہے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا، کہ اپنی اطاعت کے فوراً بعد جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ تاکید کرتا ہے قرآن مجید میں، وہ والدین ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ والدین میں پھر ماں کا مرتبہ سوا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کہ تمہیں پلٹ کر میری طرف واپس آنا ہے۔ پوری انسان کی زندگی اس ایک جملے میں آ گئی کہ تم پیدا ہوئے، ایمان لاؤ، ایمان پر باقی رہو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور والدین کی اطاعت کرو، اور یاد رکھو کہ میری طرف تمہیں واپس آنا ہے، میں حساب لوں گا۔ تو عزیزان گرامی، پھر اللہ کا یہ انتظام ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ جب اس نے مامتا بانٹی دنیا میں، دیکھیے آپ کے کوئی بھی نعمت ہو، اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا۔ قوت ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم۔ حسن ہے، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم۔ اولاد ہے، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس نیک بخت، کسی کے پاس بدبخت۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے، اللہ نے دولت دی تو زیادہ کم۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہر نعمت میں کہیں پر کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے، لیکن مامتا ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے برابر سے بانٹا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی اولاد سے، اس ماں کو جتنی محبت ہے اپنی اولاد سے، اس سے زیادہ میرے دل میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ انس ایسا ہے، یہ لگاؤ ایسا ہے، اللہ نے بانٹا تو یکسانیت سے، یونیفارمٹی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم نہیں ہے، سب کے پاس یہ چیز برابر آئی۔ اور اس کے بعد بانٹنے کے بعد جب اس نے ماں کا احترام واجب قرار دیا تو پھر یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ وہ میرے بتائے دین پر رہے، یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ میرے بھیجے ولیوں کو مانے، یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ میرے بھیجے پیغمبروں پر یقین رکھے، یہ شرط بھی نہیں ہے کہ مجھ پر یقین رکھے۔ خدا نخواستہ کسی کی ماں اگر مشرکین میں سے بھی ہے تو بھی اس کی اولاد پر اس کا احترام ویسے ہی واجب ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَبَرًّا وَالِدَتِي لَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا آیت کا نشان 32 کے، جہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نعمت بنا کر بھیجا۔ کب ہو رہا ہے یہ اشارہ؟ جب مریم جیسی ماں کی گود میں ایک نو مولود بچہ، ایک نوزیدہ بچہ بول رہا ہے۔ اشارہ کیا ماں نے، یہ گود کا اثر ہے، اشارہ کیا ماں نے، اور اس کے بعد عیسیٰ نے اللہ کے اذن سے گفتگو شروع کی، اور اپنے وجود کی برکت کا اعلان کرنے کے بعد عیسیٰ نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جبار میں نہیں رکھا، شقیوں میں نہیں رکھا۔ جبار وہ کہ جو زبردست رہنا چاہے، جو ڈومینیٹ کرنا چاہے، جس کی طبیعت میں نرمی نہ ہو۔ شقی وہ جس کی طبیعت میں رحم نہ ہو۔ بتانا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، وہ جبار بھی ہے اور شقی بھی ہے، اور اس لحاظ سے اس کا شمار ظالمین میں ہے، اور اللہ ظالمین پہ بارہا لعنت کرتا ہے۔ ایک درود پڑھیں۔
کنیزان سیدہ، جس حدیث مبارک سے میں نے اس بیان کو شروع کیا، اور آج یہ جو مجلس ہے جو عظمت ماں پر مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ جنہوں نے مجلس کا انعقاد کیا ہے یہ ان کی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ میری سعادت مندی ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو یہ موقع بارہا ملتا رہتا ہے الحمدللہ، لیکن آج آپ سے گفتگو کرنے میں جو اطمینان ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اس لیے کہ موضوع ہے میرا ماں کی عظمت، اور خود میری والدہ محترمہ یہاں موجود ہے۔ ایک بہت کامیاب ماں، ایک بہت بہترین ٹیچر اور انسان، اور خود اپنے آپ میں ایک لاجواب ذاکرہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مثال ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، مائیں ہیں، مائیں اگر مائیں مضبوط ہوئیں تو سب کچھ سنور جائے گا۔ میں اکثراً مجلسوں میں کہتی ہوں، پھر آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں کہ جب بیٹھے نا آپ ڈنر ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے اپنے گھروں میں، تو میرے بھائیوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے کہ اس پورے شہر میں ہمارے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیر از نو ڈرتھ آف پراپرٹیز، یا بہت گنجائش ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کسی کو تصور ہی نہیں آتا۔ آپ کیسے مضبوط مائیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب آپ خود ان کے خمیر میں کوئی علم نہیں ڈالنا چاہتے، جب آپ ان کی عادتیں سدھارنے پر خود آمادہ نہیں ہیں، تو پھر اگلے جنریشن سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی مضبوط ہو؟ آپ کو بنیاد کو پہلے مضبوط کرنا پڑے گا، قوی بنانا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، جس حدیث مبارک سے میں نے آج اپنے بیان کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آپ جتنے غور سے سن رہے ہیں، اس بات کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے۔ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے میں مخاطب ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی روشن مثال ہے، تمام عالمین کی عورتوں کے لیے جو سردار قرار پائی ہے، کون؟ ام الحسنین، شہزادی کونین، بضعت الرسول ہے، جو طاہرہ بتول ہے۔ بی بی فرماتی ہے اظلم رجلہا، ماں کے متعلق لپٹے رہو اس کے قدموں سے، پڑے رہو اس کے پیروں میں، اظلم رجلہا، اس کے قدموں سے لپٹے رہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بی بی فرما رہی ہیں، ایک ایسی خاتون کہ جسے ام ابیہا کہا گیا، اپنے باپ کی بیوی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اظلم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا، اس لیے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے عزیزان گرامی؟ اگر کسی عام انسان کے لیے اس کی ماں کے قدموں کے تلے اس کی جنت ہے، سوچو پھر وہ بی بی کتنی عظیم ہے، کتنی بلند ہے کہ جس کے بیٹے خود سردار جوانان جنت ہو اور ان کی جنت فاطمہ کے قدموں کے تلے ہو۔ ایک درود یہ ماں کی دعا ہے عزیزان گرامی، یہ ماں کی دعا ہے کہ یہ عزاخانے سجے ہیں، یہ ماں کی دعا ہے کہ ہم اور آپ ماتم و مجلس کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، یہ ماں کی دعا ہے کہ اپنے اعزاء کا غم سال بسال کم ہوتا جاتا ہے، اس کی شدت ہلکی ہوتی جاتی ہے، اور یہ ماں کی دعا ہے کہ حسین کے غم کی شدت بڑھتی جاتی ہے، اس کی حرارت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ماں کی دعا ہے کہ آزاداری جیسی کامیاب تحریک کائنات میں دوسری کوئی نہیں۔ یہ ماں کی دعا ہے کہ کربلا جیسا مقام کہ جہاں اتنے لوگ زیارت کرنے جاتے ہوں، یہ ماں کی دعا عزیزان گرامی، یہ برکتیں اس کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور ماں کی دعا کیسی ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ ہم سب نے اس روایت کو سنا ہے، بس یاد دہانی کے لیے ہم سب جانتے
جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس قصائی سے ملاقات کرنے گئے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا، پڑوسی ہوگا، نیبر ہوگا، تم اسے جا کر دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں مقام پر چلے جاؤ. اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک قصائی ہے کہ جو دن بھر کام کرنے کے بعد اپنے گھر کو پہنچا. پکار کر جناب موسیٰ نے کیا کہا، مہمان چاہیے، مہمان چاہیے. دیکھیے غریب ہے، بہت استطاعت نہیں ہے اس کی، لیکن کہتا ہے بے شک خوش نصیبی ہماری. اور جناب موسیٰ نے اس کے گھر پر پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک سلنگ ہے، جیسے کپڑوں میں چیزیں ٹانگ دی جاتی تھی اسی طرح ٹنگی ہوئی ایک گٹھری کو اس نے اوپر سے اتارا. جب اتارا تو کیا دیکھا جناب موسیٰ نے کہ وہاں ایک ضعیف عورت ہے کہ جو ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، جسے نہ اپنی زبان پر قابو ہے نہ ہاتھ پیر اس کی مرضی سے چلتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ خود بتاتا ہے کہ میں اتنا غریب ہوں کہ اس کی خدمت کے لیے کوئی کنیز یا غلام نہیں رکھ سکتا. یہ میری ماں ہے، میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا ہوں. جب میں اپنے کام کے لیے باہر نکلتا ہوں تو اسے ٹانگ دیتا ہوں کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جانور اسے ایذا نہ پہنچا جائے. انتظام عزیزان گرامی، انتظام. اور اس کے بعد کیا دیکھا جناب موسیٰ نے کہ جب اس نے اپنے ہاتھ سے اسے وہ نرم گوشت کے ٹکڑے اور شوربہ کھلا دیا، اس کے بعد ماں نے اشارہ کیا، وہ جھکا، ماں نے کچھ کہا اور اس نے ہنس کر ٹال دیا. جب گٹھری اوپر ٹانگ چکا، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی، تم ہنسے کیوں؟ کہا یہ تو روز کی بات ہے جناب، یہ تو روز کی بات ہے. جب میں اسے کھلا پلا لیتا ہوں تو مجھے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تو جو میری خدمت کر رہا ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائے جنت میں. جناب موسیٰ نے کہا تو اپنی ماں سے کہہ دو کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی. اللہ نے مجھے بشارت دی ہے، مجھے بتایا ہے میں موسیٰ ہوں، جنت میں تو میرا ہمسایہ ہو گئے. درود پڑھیں. جنت میں تو میرا ہمسایہ ہوگا. ماں کی دعا کہاں سے کہاں انسان کو پہنچاتی ہے عزیزان گرامی. اور یہ دعا اگر انسان حاصل کرے نا اپنے عمل سے تو پھر اس کی برکت ہی کچھ اور ہے. ماں یوں بھی دعا دیتی ہے لیکن اس کا خیال رکھنے والی اولاد بہت خوش نصیب ہوتی ہے. عزیزان گرامی، جب جناب موسیٰ جیسا ایک نبی ہے نا، جناب عیسیٰ بھی ویسے ہی صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب معجزہ ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان دونوں کے نام آتے ہیں. ایک نے فخر کیا کہ میرے پروردگار نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا. دوسرے کو اللہ نے پکار کر کہا کہ موسیٰ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اس لیے کہ وہ ماں جو تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو ہوتی تھی اب اس دنیا میں نہیں، اب اس دنیا میں نہیں. ذرا تصور کریں. تو عزیزان گرامی، یہ ہے ماں کی اہمیت زندگی میں. اور ہم سب ہیں نا خطا کار، ہم سب گناہ گار ہیں نا. اپنی نجات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جو وسیلہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھروں میں دیا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے دیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے وزن کو پہچانیں. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پڑھا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا اور جن چیزوں کو آپ نے گناہ بتایا، وہ تمام تر گناہ میں نے اپنی زندگی میں کیے. اسلام میں آنے کے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تمام گناہ کیے ہیں، کیا کوئی طریقہ ہے کہ میری معافی ہو جائے؟ عزیزان گرامی، پہلا سبق اس انسان کے سوال سے یہ کہ یہی نیت کافی ہے انسان کی نجات کے راستے کو آسان کرنے کے لیے کہ اس کی نیت ہو کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا.
اور پھر اعتراف کرنا، مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ یہ ٹریٹ اگر انسان کے اندر ہو کہ وہ اعتراف کرے اپنی غلطی کا، وہ کیا کہتا ہے؟ بھرے مجمع میں کہتا ہے کہ جتنے گناہ ممکن ہیں میں نے سب کے سب کیے ہیں، کچھ باقی نہیں، کچھ بھی باقی نہیں۔ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ امید ایمان کی پہلی نشانی۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، اور اس کے بعد کیا نہیں جانتے تھے؟ جو علم غیب رکھتا ہے کیا نہیں جانتا ہے، لیکن رسالت مآب نے ایک مرتبہ اس شخص سے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات سے ہیں؟ بس یہ سوال ہے، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میرا باپ حیات سے ہے، میرا والد ابھی موجود ہے۔ کہا گھر کو جاؤ اور اس کی خدمت میں ایک لمحہ نہ گوانا۔ وہ چلا گیا وہاں سے۔ جب وہ چلا گیا، امام فرما رہے ہیں، اس بات کو دہرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت افسوس کے ساتھ میرے جد نے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ سبق ہے کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو بڑی آسانی سے اس کے گناہوں کی تلافی ہو جاتی اگر وہ ماں کی خدمت کرتا۔ عزیزان گرامی، ایک اور شخص آیا رسالت مآب کے حضور میں اور ایک مرتبہ کہتا ہے، بڑی عقیدت سے سوال پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری ماں ضعیف ہے، معذور ہے، ہاتھ پیر سے چل نہیں سکتی، میں اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی صفائی تک میرا ذمہ ہے، میں جہاں جاتا ہوں اسے اپنی پشت پر لاد کر لے جاتا ہوں۔ دیکھیے بہت بڑا سبق آج کے دور کے لیے کہ جہاں جتنی اولادیں ہم سب زیادہ تر کیا ہے؟ گھروں سے دور ہیں۔ ہم کس طرح کی خدمت کرتے ہیں؟ روپوں کی خدمت، پیسوں کی خدمت۔ ہم نے نوکر چاکر لگا دیے، ہم نے ریسورسز مہیا کر دیے، لیکن خود خدمت کرنا سب کے قسمت میں نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا جن کے پاس جب یہ موقع حاصل ہو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میری ماں جب کہیں جاتی ہوتی ہے تو میں اسے اپنی پشت پر لاد کر لے جاتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بہت ضعیف ہو گئی آپ رہیں، نہیں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جہاں خواہش ہو میں اسے وہاں پہنچا دوں، جہاں خواہش ہو۔ اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت بات ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد یا رسول اللہ، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب ماں میرے سامنے ہو تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نظر ملانے سے میری ماں کو ندامت کا احساس ہو جائے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ بھی انکساری کی انتہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر جو ہم دیکھتے، میں یہاں دہرانا نہیں چاہتی، بس ایک اشارہ کروں گی اور یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گی کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد اسی بنا پہ ان کے سامنے اپنے تیور دکھائے، اپنی بھویں چڑھائے۔ نہیں، سارا کیا دھرا وہی مٹ جائے گا، سارے نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب وہ کہہ چکا نا کہ میں اتنا احتیاط کرتا ہوں، میں اتنا محتاط اور فرما بردار بیٹا ہوں، ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہا کہ تم نے کچھ حق ادا نہیں کیا۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ کچھ حق ادا ہوا؟ کوئی حق ادا نہیں کیا تم نے، اس لیے کہ فرق ہے تمہاری خدمت میں اور اس کی خدمت میں۔ کہا یا رسول اللہ کیا فرق ہے؟ کہا دیکھو، اس نے تمہیں اپنی شکم میں رکھا اور اس کا جسم تمہاری حفاظت کا باعث بنا۔ کہا اچھا؟ کہا اللہ نے اس کے سینے میں تمہارے لیے مشق پیدا کر دی، اللہ نے اس کے ہاتھ اور پیر کو تمہاری حفاظت کے لیے وسیلہ قرار دیا، لیکن جب تک وہ تمہاری بے لوث خدمت کرتی رہی اس کے ذہن میں صرف تمہاری حیات کا تصور تھا۔ تم جب اس کی خدمت کرتے ہو تمہارے ذہن میں اس کی موت کا تصور رہتا ہے، یا عاجزی ہے یا پھر یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں کب یہ وسیلہ میرے ہاتھ سے چلا جائے، یہ خدمت ختم ہو جائے۔ وہ مسلسل تمہاری زندگی کے بارے میں سوچتی رہی، تم مسلسل اس کی موت کے بارے میں سوچتے رہے۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔
رسالت میں آپ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا میں اپنے گناہوں سے استغفار کر سکتا ہوں؟ کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے اقدم امہا، جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد کہتے تھے کہ جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ عزیزان گرامی، یہ رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دعا کریے کہ اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہمیشہ۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے، جن سے اللہ نے لے لی واپس وہی جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور ذکر بھی مجھے آپ کے سامنے ماؤں کا کرنا ہے۔ دیکھیے، ماں کا جانا کسی بھی عمر میں انسان کے لیے ایک ایسا غم ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ ماں باپ کا گزر جانا اس دنیا سے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم سروائیو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان سے ریکور نہیں کر پاتے، کبھی بھی ہم ان سے ابھر نہیں سکتے، ان صدمات سے، اور یہ چیزیں ہمیں بدل دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو بات طے ہے کہ ماں کسی بھی عمر میں جائے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن خاص کر جب اولاد کم سن ہو تو ماں کی جدائی سے بہت گھبراتا ہے۔ کم سن اولاد کے لیے ماں کے جدا ہونے کا تصور قیامت سے کم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور کریں کہ جب 5 برس کی فاطمہ کو یہ پتہ چلا کہ ماں اب اس دنیا سے جا رہی ہے، جناب خدیجہ کا آخری وقت ہے۔ عزیزان گرامی، سب کو پتہ ہے نا جناب خدیجہ کون ہے، سلام اللہ علیہا کون ہے۔ وہ بی بی کہ جو ملکۃ العرب تھی، اور جو آخری وقت میں اس بات کو لحاظ اور شرم سے رسول اللہ کے سامنے نہیں کہہ پاتی تھی کہ میرے کفن کے لیے بھی 2 گز کپڑا نہیں بچا۔ کس قدر اس ام المؤمنین نے، اس امت کی ماں نے، اس مومنین کی ماں نے خدمت کی، کیسی بے لوث محبت کی ہے امت سے، ذرا دیکھیں کہ سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر خدیجہ کی اولادوں نے بھی یہی سنت لی ہے۔ کم امتحان نہیں ہیں جناب خدیجہ کے، 2 بیٹے اللہ نے دے کر واپس کیے، اور ایک بیٹی ہے کہ جو 5 برس کی ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے تفصیلات یہاں پر نہیں پڑھنا، لیکن ایک بات آپ سے کہوں، میری نظر میں، میری ناقص عقل ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے، جو سب سے مشکل لحظہ رہا ہوگا نا خدیجہ کی وصیت کا، وہ یہ رہا ہوگا کہ جب بلا کر اپنی 5 برس کی بیٹی سے خدیجہ نے کہا کہ میرا ایک پیغام اپنے بابا تک پہنچا دیجیے۔ یہ وہ بات ہے جو براہ راست میں نہیں کہہ سکتی۔ کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا ان سے کہہ دیجئے کہ میرے کفن کے لیے آپ کے بابا وہ کرتا دے دیں کہ جس کرتے کو پہن کر ان پر وحی آتی تھی۔ جب وحی کے نزول کے وقت وہ زیب تن اس کرتے کو کرتے تھے، وہ کرتا میرے کفن کے لیے آ جائے۔ عزیزان گرامی، ذرا تصور کریں، ایک 5 برس کی بیٹی نے ماں کی وصیت باپ تک پہنچائی، یہ آسان نہیں ہے۔ اور پھر کوئی درک کر لے اگر اس چیز کو کہ اس سنت خدیجہ پر کس نے عمل کیا۔ عزیزان گرامی، ابھی یہ ایام ہیں جن میں ہم نے بھرپور مجلسیں ماشاءاللہ کی ہیں۔ کس بی بی کی مجلسیں کی ہیں؟ فاطمہ الزہرا۔ یہ کون ماں ہے کہ جو ہر دور میں اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا دیکھ رہی ہے، ہر دور میں جس نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کی۔ عزیزان گرامی، نہ سمجھیے گا کہ کربلا میں مکمل ہو گئی، نہیں، یہ تو ظہور کے بعد مکمل ہوگی۔ ہر بار میری بیوی نے ہر دور میں اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے، اپنی بیٹیوں کی قربانی دی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اطاعت معصوم کا سبق جیسا میری بیوی نے سکھلایا ہے، کم لوگوں نے سکھلایا۔ عزیزان گرامی، اپنی ماں کو دیکھا تھا نا فاطمہ نے، اور پھر خود کون ہے؟ یہ بضعت الرسول ہیں۔ اسی لیے جب علی کی اطاعت کا وقت آیا، جب علی کی نصرت کا وقت آیا، بی بی نے کیا قربانیاں دی؟ اپنے سینے پر وہ جلتا ہوا دروازہ برداشت کیا،
تلوار کے دستے سے چوٹ کھا کے اپنے محسن کو گنوانے کے بعد بھی فاطمہ جب خود کو سنبھال سکی، پلٹ کر اپنے والی کے سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے امام کو کوئی نقصان ہو جائے، میرے امام کو کوئی نقصان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماؤں کا مجمع ہے۔ بس یہی بات کافی ہے رونے کے لیے کہ محسن شہید ہو گئے، فاطمہ رکی نہیں، ماں ہے نا۔ اور پھر صحن میں کھڑے ہوئے بیٹے نے یہ دیکھا۔ میرے امام حسن علیہ السلام ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میرے بڑے مصائبوں میں سے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں کے اوپر وہ جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ میرا مولا کہتا ہے مدینے میں وہ مسجد تھی، آس پاس گھر تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جزاکم ربکم۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے تو سنیں عزیزان اکرام کہ یہی مدینہ ہوگا۔ دیکھیے ورثے میں کیسے ان ماؤں کو قربانی کا یہ جذبہ ملا ہے۔ عزیزان اکرامی، جب جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے نا، ایک مرتبہ جب میرے مولا بیٹھ کر ان کے لاشے پر گریہ کر رہے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر بھی وہاں موجود تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اور اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ جب چلتا تھا تو اس کی کمر میں حائل تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے روک کر پوچھا، برخوردار کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جنگ کو جا رہا ہوں آقا، آپ سے اجازت لینے آیا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا یہ جو شہید ہو گئے میں ان کا فرزند ہوں، یہ جو شہید ہو گئے میں ان کا فرزند ہوں۔ کہا کیا تمہاری ماں کو علم ہے اس بات کا کہ تم لڑنے کو جا رہے ہو؟ تم بہت چھوٹے ہو۔ ایک مرتبہ اس بچے نے بڑے فخر سے کہا آقا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا۔ یہ ہے کربلا، شب عاشور، ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے۔ لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا اسی مدینے کے شہر میں، جب کوئی مسافر روضہ رسول پر آتا تھا نا، اور جب روضہ رسول کے پاس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک بی بی کے رونے کی آواز سنتا تھا، کوئی بھی ہو تڑپ کر وہاں کے لوگوں سے پوچھتا تھا یہ کون بی بی ہے، یہ کون ہے؟ عزیزان گرامی اشارہ کروں گی آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے الحمدللہ آپ عادی ہیں حسین کے غم میں رونے کے لیے، آپ کو عادت ہے نا، آپ کو مصائب ہمیشہ زیر ذہن رہتے ہیں، بس ایک مرتبہ یاد دلانے کی دیر ہے۔ یہ اس کی ماں ہے کہ جس کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر شام میں جب ایک عیسائی عورت نے دیکھا، سینے پر ہاتھ مار کے کہا کاش اس کی ماں اس دنیا میں زندہ نہ ہو۔ اس کی ماں اس دنیا میں زندہ نہ ہو، لیکن یہ ماں زندہ ہے عزیزان، اور یہ روتی ہے ایسی دردناک آواز سے کہ ہر کسی کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا یہ کون ہے؟ یہ بانو حسین ہے، یہ ام لیلا ہے، یہ 18 برس کے کڑیل جوان کا ماتم کرنے والی ماں ہے۔ بی بی کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح کے وقت روضہ رسول پہ حاضر ہو جاتی تھی۔ شبیہ رسول کا ماتم کرنا تھا نا عزیزان گرامی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ روزوں پر نہ جاؤ اپنے غم کو لے کر، ماتم نہ کرو، وہ اس وقت کہاں تھے جب یہ بیویاں اپنے بچوں کو رویا کرتی تھی۔ اتنے سال بعد چند منٹوں کے لیے مصائب سن کر آپ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی علی اکبر کی ماں تو نہیں ہے عزیزان گرامی، ذرا تصور کریں یہ بیوی روتے روتے اس دنیا سے گئی ہے۔ کربلا کے بعد واپس آنے کے بعد یہ بیوی صرف 6 مہینے زندہ رہی۔ اس قدر غم صدمہ ہے، ارے بس ایک ہی بات کہتی تھی، اے علی اکبر ماں کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ تم تو چلے جاؤ، میں دکھیا تمہارا ماتم بنانے کو رہ جاؤں۔
یہ ماں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک اور بیوی جو بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی، 4 مہینے کربلا سے واپسی کے بعد جو زندہ رہی، ایک اشارہ کروں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جو خود تیر اندازی کی ماہر تھی، اسی لیے جب اس کے ننھے سے بچے کو تیر لگا، اسے پورا اندازہ تھا کہ بچے کو کس طرح نہر کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ام رباب ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ایک کوزہ آب کا میری بیوی لیتی تھی اور اسے دھوپ میں رکھ دیتی تھی، کبھی کہیں نہیں ملتا کہ بیوی نے شوق سے پانی پیا ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی سارا دن، ارے بس یہی بین تھا، کبھی کہتی تھی واہ حسینہ، کبھی کہتی تھی واہ حجابہ، کبھی کہتی تھی واہ اصغرا، سارا دن ساری شام اس میں بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی یہ بیوی راتوں کو چوکا کرتی تھی۔ جب محلہ بنی ہاشم میں کسی کا چھوٹا سا بچہ رات کو بے چین ہو کر رویا کرتا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کر میرا باپ کہتی تھی میرا علی اصغر جنگل میں تنہا ہے، ارے میرا لال بیاباں میں تنہا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ اللہ کسی ماں کو یہ غم نہ دکھائے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ عزیزان اکرامی، ایک اور ماں ہے کہ جو 1 برس کے اندر اس دنیا سے چلی گئی۔ بس میں اشارہ کر دوں، یہ ماں وہ ہے جو خود تو حاضر نہیں تھی کربلا میں، لیکن اس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، اور اس کا ایک بیٹا تو اتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر فاطمہ نے کرتے بنائے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ام البنین ہے، یہ بیٹوں کی ماں ہے، یہ عباس کی ماں ہے۔ بی بی کہاں گریا کرتی تھی؟ جنت البقیع جایا کرتی تھی، اپنی انگلی سے مٹی پر 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، اپنے 4 بیٹوں کے نام لکھا کرتی تھی، مگر اس کے بعد ارے سب کے قبروں کے نشان کو مٹا کر ایک 5ویں قبر بنا کر اس پر حسین کا نام لکھتی تھی، کہتی تھی میرے شیروں میں تم کو نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں۔ میں حسین کو روؤں گی، بس 2 منٹ اور آپ کی عظمت تمام۔ ماشاءاللہ آپ نے گریہ کیا، مجلس عزا کامیاب۔ عزیزان گرامی، اور ایک ایسی بیوی ہے کہ جس نے کسی مقام پر کوئی گریہ نہیں کیا، جس نے کسی جگہ اپنے بیٹوں پہ آنسو نہیں بہایا، جس نے رات بھر شب عاشور اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا، جس نے صبح سے یہی کہا کہ میں نے تمہیں اکبر پر سے صدقہ کر دیا ہے، تم اب بھی زندہ ہو، تم اب بھی یہیں کھڑے ہو۔ ارے جس کے لال اولو محمد، ارے جب رن کو جاتے تھے کہتی تھی اگر دشمن کو پیٹ دکھائی میں دودھ نہیں بخشوں گی اولو محمد۔ ارے دونوں میں سے جب ایک شہزادہ اس دنیا سے چلا گیا، جب تک حسین عباس وہاں پہنچتے، جب ایک میں ذرا رمق باقی تھی، ارے میرے مولا نے سینے سے لگایا، کہا مامو جان خدا حافظ، ہماری بس ایک بات اماں تک پہنچا دیجئے گا، بہت ممکن ہے اماں تک پہنچتے پہنچتے میرا دم نکل جائے۔ ارے رو کر حسین نے کہا میرے لال فرماؤ، کہا مامو جان اماں سے کہہ دیجئے گا کہ ہم لڑتے لڑتے فرات تک گئے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اماں سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پانی نہیں پیا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے بچے
بچے جب آئے واپس ان کی لاشوں کو داہنے بائنے رکھا، درمیان میں خود بیٹھی. جب علی اکبر کا لاشا آیا تھا نا خیمے پہ سب سے پہلے زینب تھی، لیکن جب اونو محمد کی لاشیں آئیں زینب کہاں تھی؟ زینب اس وقت بھی مسلح پہ تھی. جب لاشوں کو لا کر رکھ دیا گیا زینب درمیان میں بیٹھی، ایک مرتبہ سجدہ شکر میں کہتی ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری اس قلیل قربانی کو قبول کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے رو کر بی بی اے میرے لال اونو محمد تم تو اس دنیا سے جاتے رہے، یہ بتاؤ میں حسین پر اب کسے فدیہ کروں؟ ارے میرا بھائی تنہا رہ گیا. کہیں نہیں روئی یہ بی بی، کہیں نہیں روئی. ارے سروں تک کو نہیں لیا میری بی بی نے، بس یہی کہتی تھی کہ میں علی کی بیٹی ہوں، جو صدقے میں دے دیا اسے دوبارہ نہیں لوں گی. عزیزان گرامی، لیکن جب مدینہ واپس آئی، جب مہینوں بعد جناب عبداللہ نے بلا بھیجا کہ